نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ملعون کون ہے اور لعنت کی تعریف کیا ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ لعنت عربی کا کلمہ ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے دھلکار اور پھٹکار، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری اور بہتری اور بہلائی سے محرومی اور لوگوں کی نظروں سے اس کی دوری اور لوگوں کے ہاں اس کی ذلت اور ملامت ہے۔ گویا کہ لعنت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ آدمی محروم ہے اور اللہ کی رحمت سے یہ دور ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اپنے دوسرے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ملعون کون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے لیے وہ ذبح کرے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنے کا معنی مفہوم کیا ہے؟ اس کے دو معنی اور مفہوم بن سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، جیسے کہ مشرکین عرب جو ہے وہ ذبح کرتے وقت بتوں کا نام لیتے تھے اور بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے جانور کو ذبح کرتے یا اس کا نذرانہ پیش کرتے۔ دوسرا اس کا ذبح غیر اللہ کا کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام ہی لیا جائے، یعنی بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا جائے، لیکن اصل مقصد اور نیت اور مطلوب و مقصود غیر اللہ کا تقرب ہو۔ جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، لوگ اولیاء اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے یا 11 والے پیر صاحب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں یا جانور پیش کرتے ہیں یا اس طرح کی اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل محرم کا یعنی مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے اندر حضرت حسین کے نام کی نذر و نیاز کرنا یا اس کے نام کی سبیلیں لگانا یا اس طرح کے اور بھی معاملات کرنا جس سے مقصود حضرت حسین کا تقرب ہو، اللہ کا نہ ہو، تو یہ سارے ایسے معاملات شرک میں آتے ہیں۔ یہ سارے اعمال شرکیہ ہے، ان کی بدولت آدمی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے بجائے اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اور نمبر 2، لعن اللہ من غیر تخوم الارض، اس آدمی پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو تبدیل کر دیتا ہے۔ زمین کے نشانات کو تبدیل کرنے کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کی کوئی زمین ہے، اس کی حد بندی ہے، لیکن جب وہ اپنے مکان کو تیار کرتا ہے تو 1-2 فٹ جو ہے وہ کسی دوسرے بھائی کی زمین کے اوپر اپنی دیوار کھڑی کر لیتا ہے۔ یہ بھی زمین کے نشانات تبدیل کرنے کے اندر آتا ہے۔ بعض لوگ غاصبانہ طور پر لوگوں کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، یہ بھی اسی ہی زمرے میں آتا ہے اور یہ لوگ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق رہتے ہیں۔ یا عرب کے اندر یہ تھا کہ عرب کا جو صحرا ہے وہاں پہ کوئی روڈ اور سڑک یا کچھ شارے تو نہیں بنے ہوئے تھے۔ صحرا میں لوگوں نے نشان لگائے ہوتے تھے
کہ یہ نشانات کی بدولت لوگ اپنی صحیح سمت کو اختیار کرتے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتے، لیکن جو راہزن چور لٹیرے ہوتے ان نشانات کو تبدیل کر دیتے۔ جو عام یہ نشانات پر لوگ چلتے ان کو چینج کر کے ویرانی کی طرف نشانات لگا دیتے تاکہ مسافر لوگ اس سائڈ میں آ جائیں اور ہم ان کو لوٹ لیں اور ان کے مال کو ہم چھین لیں۔ تو یہ بھی نشانات کی تبدیلی کے لیے یعنی چیزیں شامل ہیں، اور ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ہم نے یہ فرمایا لعن اللہ من سبب والدیہ، اس آدمی کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کو گالی گلوچ کرتا ہے۔ حالانکہ ماں باپ کے لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی ولا تقل لهم اف، ان کو اف تک نہیں کہنا، تو چاہے جائے کہ اس کو گالی نکالی جائے۔ لہذا ماں باپ کو گالی نکالنے والا چاہے وہ غصے میں آ کے نکالے، چاہے اس کے اوپر کوئی ظلم ہو تو اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرتے ہوئے گالی نکالے، یعنی کسی بھی وجہ سے ماں باپ کو گالی نکالی جائے تو یہ گالی نکالنے والا آدمی جتنا مرضی پرہیزگار کیوں نہ ہو اور تقوی والا کیوں نہ ہو، تہجد گزار کیوں نہ ہو، جو والدین کو گالی نکالتا ہے وہ اس کے والدین چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، نمازی ہوں غیر نمازی ہوں، ظالم ہوں، کس طرح کی بھی ان کی کوئی نوعیت کیوں نہ ہو، تو والدین کو گالی نکالنے والا بھی اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لہذا ہمیں یعنی ان اعمال سے بچنا چاہیے جو اعمال اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل